کسی شاعر نے صحیح کہا تھا کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں، قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ یہ وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنا رہا ہوں۔ نماز بھی قبول نہیں ہوتی آپ کی، آپ کے داڑھی، آپ کے تقوی، آپ کے یہ اللہ رسول کی باتیں، آپ بھلے موحد ہیں، اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیوں حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ آج بھی بہت سارے لوگ دوسروں کے زمینوں و جائیدادوں پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمارا ہے، تمہارے باپ کا ہے، تم نے کمایا اس کو، کسی کی زمین اور جائیداد حرام طریقے سے قبضہ کر کر کے بیٹھے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، آج آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ موضوع ہے جو سب سے متعلق ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور اسی زمین سے ہمیں روزیاں بھی عطا کر رہا ہے، اور پھر اسی زمین میں ہمیں ایک دن مر کر کے جانا بھی ہے۔ زندگی بھر ہم اس زمین کا اگایا ہوا کھاتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ زمین ہمیں خود ہضم کر جاتی ہے۔ اس زمین کے تعلق سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس زمین کی اور اس جائیداد اور پراپرٹی کے فتنے کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ جس کے بس میں جتنا آتا ہے وہ اس حیثیت سے، اس اعتبار سے ایک دوسرے کی زمین اور جائیداد، ایک دوسرے کا مکان، ایک دوسرے کا گھر، ایک دوسرے کی پراپرٹی ہضم کرنے اور قبضہ کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ یہ بیماری پہلے غیر بے ایمانوں میں تھی، غیر مسلموں میں تھی، لیکن دھیرے دھیرے حرص اور ہوس اور طمع اور لالچ نے مسلمانوں کو بھی اس کے اندر ملوث کر دیا، اور آج بہت سارے مسلمان اس بیماری کے اندر ملوث ہیں، اور بہت سارے اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کا نعرہ لگانے والے، دعویٰ کرنے والے، بلکہ میں یہ کہوں عقیدے توحید اور سنت کے اوپر عمل کرنے والے، اور وضع قطع اسلامی رکھنے والے مسلمان، شکل و صورت، داڑھی اور وضع شرعی طور پر اس کے اس برائی اور اس کے اندر ملوث ہیں کہ وہ ناجائز طور پر ایک دوسرے کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کرتے ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس تعلق سے کتنا ڈرایا، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ عزیزان گرامی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ اگر 10 درہم میں 1 درہم حرام کا ہے، 10 روپے میں 1 روپیہ اگر حرام کا ہے، اور وہ انسان وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، یا حرام کا اس کے جسم کے اندر رکھ گیا ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک بندے، اس مومن کو، ایک کلمہ پڑھنے والے کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ جائے کہ آج غنڈہ گردی، زمین مافیا، لینڈ مافیا، لوگوں کی زمین اور پراپرٹی اور ان کے فلیٹس اور ان کے جائیداد، ان کے پلاٹ، ان کے کھیت اور ان کے بہت ساری چیزوں کے اوپر ناجائز طریقے پر قبضہ کر کے لوگ اپنا جہنم بھر رہے ہیں، اور مر جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، اور ان کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آئیے چند حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میرا کچھ لوگوں کے ساتھ زمین کے سلسلے میں کچھ جھگڑا تھا۔ میں نے اس کا ذکر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے نصیحت کی اور کہا، اے ابو سلمہ سنو، زمین سے بچو، زمین سے بچو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کی بالشت بھر زمین، ایک بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے لے گا، قیامت کے دن اس کے گلے میں زمین کے 7 طبق کا طوق پہنایا جائے گا، گلے میں اس کے 7 طبق طوق پہنا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، غور کریں۔
ایک انسان کا مال دوسرے انسان پر حرام ہے، اس کی عزت دوسرے انسان پر حرام ہے، لہذا کسی شخص کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے حق میں سے اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے بغیر اس کا ذرہ برابر بھی کچھ حاصل کرے، اور ناحق مال ناحق طور پر اس کے مال کے اوپر قبضہ کرے۔ اور ناحق مال لینے کی بدترین شکل، سب سے بدترین شکل یہ ہے کہ کسی کی زمین کو ظلماً ہڑپ کر لیا جائے، ظالمانہ طور پر غصب کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ ظالمانہ قبضہ مدت دراز تک قائم رہتا ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا کہ جو شخص کسی کی زمین ہڑپ کر لے، وہ زمین کم ہو یا زیادہ ہو، تھوڑی ہو یا بہت ہو، قیامت کے دن سخت ترین عذاب کے ساتھ وہ اس زمین کے ساتھ حاضر ہوگا۔ چنانچہ اس کی گردن انتہائی موٹی کر دی جائے گی اور اس کے کندھے چوڑے کر دیے جائیں گے، دراز کر دیے جائیں گے، چوڑے کشادہ کر دیے جائیں گے، اور وہ ساتوں زمین کا طوق بنا کر، اس زمین کو، طوق یعنی گلے میں جو عورتیں ہار کے طور پر پہنتی ہیں، اس کا ہار بنا کر اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ صاحب کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کے ظالمانہ شخص کا بدلہ ہوگا، یاد رکھیے۔ یہ کسی بھی شخص کے، کوئی چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے اور خیال ہے کہ اس وعید میں سب لوگ شامل ہیں۔ یہ نہیں کہ تمہاری نماز، تمہارا تقوی، تمہارا عقیدہ، تمہاری توحید، تمہاری سنت، یہ حقوق العباد ہے، یہ کوئی تمہیں بچا سکتی نہ، یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد کا تو تمہیں وہاں چکانا ہی پڑے گا، چاہے جیسے۔ چنانچہ ایک لمبی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر آپ نے پوچھا تدرون ہمارے المفلس، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس اور غریب اور فقیر آدمی کون ہے؟ قالوا من لا دینار له ولا درہم یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو، وہی قلاش ہے، وہی فقیر ہے، وہی مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا فقیر، قلاش، مسکین وہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا قلاش اور مسکین اور فقیر وہ ہے جو اپنے سروں کے اوپر نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، زکوٰۃ کے گٹھر لے کے آئے گا، نیکیوں کا بہت بڑا پہاڑ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے لائے گا، اور میدان محشر میں، سر محشر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا اے اللہ اس نے شتمنی ھذا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ دوسرا کھڑا ہوگا، اللہ اس نے میرے ظلم سے ظلم کیا، اس نے مجھے تماچا مارا، اس نے میری زمین ہڑپ کر لی، اس نے میری زمین اور جائیداد قبضہ کر لی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے کہے گا اس کا حق دے، وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے پاس ہے، تیری نیکیاں ہیں۔ چنانچہ اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، جس کی زمین اس نے ہڑپ کی ہے، جس کا غاصبانہ قبضہ کیا ہے، اور دنیا کے اندر بہت بڑا مافیا بنا پھرتا تھا، بہت بڑا سیٹھ، بہت بڑا وزیر، بہت بڑا منسٹر، بہت بڑا لائر، بہت بڑا وکیل، بہت بڑا ایڈوکیٹ، بہت بڑا وزیر اعظم بنا پھرتا تھا۔ لوگ اس کی واہواہی کرتے تھے، لوگ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اور مظلوموں میں تقسیم کر دے گا، جس کو اس نے گالی دی، تھپڑ مارا، ظلم کیا، اور اس طرح سے سارے گناہ لوگوں کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں میدان محشر میں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ یاد ہے آپ کو؟ کچھ پتہ چل رہا ہے؟ سمجھیے اس حقیقت کو اور اللہ سے توبہ کیجیے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی آتا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی، ایک بالشت، ایک فٹ بھی نہیں، ایک بالشت زمین بھی کسی کی ناحق طور پر ہڑپ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مکلف فرمائے گا، اسے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس زمین کو حاضر کرے۔ جو زمین اس نے دنیا میں غصب کی ہے نا، ایک بالشت، ایک انچ بھی اس نے لی ہوگی، اللہ فرمائے گا اس کو حاضر کر، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به يوم القيامة الى 7 ارضین۔ رواہ البخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی کی بھی زمین ناحق طور پر غصب کر لی، ہڑپ کر لی، قبضہ کر لی، ناجائز طور پر اپنا مکان بنا لیا، کسی کا پلاٹ، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کی بھی کوئی بھی چیز ہڑپ کر لی،
قیامت کے دن 7 تہوں تک قیامت تک 7 تہوں تک اس زمین میں دھنسایا جائے گا، اس زمین میں دھنسایا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے ناجائز طور پر کسی کی زمین، کسی کی پراپرٹی، کسی کا پلاٹ، کسی کا باغ، کسی کا کھیت، کسی کا کھلیہان، کسی کا تالاب، کسی کی نہر، کسی کی کوئی بھی چیز، روپیہ یا کوئی پیسہ یا بینک یا میں اندر کسی بھی طرح سے اس نے ناجائز طور پر غصب کی ہے، اسی کے ساتھ وہ دھنسایا جا رہا ہے۔ جیسے قارون دھنسایا جا رہا ہے نا زمین اپنے دولت کے ساتھ، ایسے اس کو دھنسایا جائے گا اور وہ قیامت تک دھنستا رہے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ دوسروں کے زمینوں جائیدادوں پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمارا ہے، تمہارے باپ کا ہے، تم نے کمایا اس کو۔ کسی کی زمین اور جائیداد حرام طریقے سے قبضہ کر کے بیٹھے ہو۔ ہاں، کسی شاعر نے صحیح کہا تھا کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں، قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم غصب کر کے، ناجائز قبضہ کر کے مر تو جاؤ گے، زندگی بھر تم بہت بڑے مالدار کہلائے جاؤ گے، لیکن اور مرنے کے بعد تمہارے وہ زمین تمہاری آل اولاد میں وراثتاً تقسیم ہو جائے گی، لیکن اس کا جو عذاب ہے، جو عیاشی کر کے تم نے مرا، تم مرے ہو، مظلوموں کی جو دلوں کی آہیں ہیں، دعائیں بد دعائیں ہیں، وہ تمہیں قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دیں گی۔ اللہ کی قسم، زمین میں دھنسائے جاؤ گے، اور قیامت کے دن انہی زمینوں کو اپنے گردنوں پر رکھ کر اللہ کے نبی نے چیختے چلاتے آؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے بکری بھی اگر کسی کے ناحق طور پر قبضہ کیے نا، وہ بکری بھی اپنے اونٹ کندھے پہ لائے گا، اونٹ بھی چلاتا ہوگا، وہ اونٹ بھی، ایک پائی بھی اگر تم نے قبضہ کی ہے ناجائز طور، وہ بھی تمہیں حاضر کرنا پڑے گا۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ عروہ بنت اویس نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دعویٰ کیا، محترمہ تھی، انہوں نے حضرت سعید بن زید پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان کی زمین کا کوئی حصہ غصب کر لیا ہے، دبا رکھا ہے، یعنی ناجائز طور پر حاصل کر لیا ہے۔ اور یہ معاملہ، یہ فیصلہ مروان ابن حکم جو اس وقت کے حاکم تھے، ان کے پاس مقدمہ پہنچا اور وہ عروہ بنت اویس لے کر کے گئیں۔ حضرت سعید کو بلایا گیا، حضرت سعید نے کہا کہ مروان ابن حکم نے پوچھا کہ آپ نے ان کی زمین غصب کی ہے، ان کی زمین پر قبضہ کیا ناجائز طور پر؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی زمین کا کوئی حصہ بھلا میں کیسے لے سکتا ہوں، جبکہ میرے ان کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بالشت زمین ظلم کے ساتھ ناحق طور پر غصب کرے گا، 7 زمینوں تک اتنا ٹکڑا زمین کا، 7 زمینوں تک اتنا ٹکڑا زمین کا اس کے گلے میں توغ بنا کر ڈالا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ تو مروان نے کہا جاؤ، اس کے بعد میں تم سے اس کی دلیل بھی طلب نہیں کروں گا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سچے ہیں، یہ عورت جھوٹی ہے۔ پھر حضرت سعید نے بد دعا کی، حضرت سعید نے بد دعا کی، یا اللہ میرے اوپر اس عورت نے تہمت لگائی ہے، یہ عورت جھوٹی ہے، تو اس کو اے اللہ نابینا کر دے، اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لے مولا، اور اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے، اس کی زمین کو ہی اس کی قبر بنا دے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت مرنے سے پہلے نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، اور دیواریں ٹٹول کر شہر میں چلا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنی زمین میں، یعنی اپنے گھر ہی کے اندر چل رہی تھی کہ اس کے بغل میں ایک کنواں تھا، اسی کنویں میں گری اور وہیں مر گئی۔ تو مظلوموں کے دل کا ہر نالہ آسمان تک پہنچتا ہے، اس لیے مظلوموں کے دلوں کی آہ سے بچو، واتق دعوت المظلوم، مظلوم کے دل کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے۔ ناجائز طور پر قبضہ نہ کرو کسی کی پراپرٹی، کسی زمین پر، اور ایک قبضہ کرنے کی بھی ایک شکل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم جس کو جانتے نہیں، وہ زمین پڑی ہوئی ہے، خالی زمین ہے، ہاں چلو بڑے بڑے کونسلروں کو بلاؤ، بڑے بڑے منسٹروں کو لے جا رشوتیں دے دو، بڑے بڑے ولائر بلاؤ، بیرسٹر بلاؤ، وکیل بلاؤ، ہے لے جا کر کے ان کو کھلاؤ پلاؤ، پلاٹ پڑا ہوا ہے، محلے کا کونسلر ہے، محلے کا ایم ایل اے ہے، محلے کا ایم پی ہے، کھلاؤ پلاؤ۔ ارے یہ آدمی کہاں رہتا ہے؟ یہ آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، ارے یہ آدمی امریکہ رہتا ہے، ارے یہ آدمی دبئی رہتا ہے۔ اچھا
बेचारा खामखा काहे को ज़मीन खाली पड़ी है, उठा दो बिल्डिंगें उठवा लेते हो। शर्म करो बेगैरतो, तुम मुसलमान हो। अल्लाह की कसम तुमसे बेहतर यहूद और नसारा हैं। यहाँ हम भारत की सरजमीन पे देखते हैं, अल्लाह की कसम तुमसे बेहतर ये गैर मुस्लिम हैं जो अल्लाह का कलिमा नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी उनके दिलों में गैरत है। लेकिन तुम बेगैरत हो चुके हो मुसलमानों, बेहया हो चुके हो, तुम्हारे दिलों में खौफ खुदा नहीं रहा। डरो अल्लाह तबारक व तआला से। ये ज़मीन और जायदाद छोड़कर मर जाओगे, कब्र ही के अंदर से तुम्हारे ऊपर अजाब शुरू हो जाएंगे। इन अहादीस मुबारका से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कितना शदीद गुनाह है और कितना बदतरीन और घटिया तरीन जुर्म है। किसी भी तरह एक मुसलमान, बल्कि एक शरीफुन नस्ल, शरीफुन नफ्स इंसान के ये शाया निशान नहीं है कि ये रवैया वो अख्तियार करे। मुसलमान तो मुसलमान, किसी गैर मुस्लिम के साथ भी ये रवैया अख्तियार करना ये जायज़ नहीं है, हराम है। मगर अफसोस इस बात पर होता है कि बहुत से लोग ज़ाहिरी तौर पर बड़े दीनदार लगते हैं, दाढ़ी वगैरह माशाअल्लाह, टोपियाँ, और टोपियों के ऊपर पगड़ और अमामे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और फलां और ढकां, नमाज के गट्ठे चटाइयों के ऊपर पेशानियाँ रगड़ कर बनाते हो, हाँ? लेकिन लोगों का माल हराम तरीके से हजम करते हो तुम, क्योंकि तुम दबंग हो, तुम पहलवान हो, तुम वजीर हो, तुम एमएलए एमपी हो, तुम बड़े बड़े बैरिस्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मालदार हो, तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। नहीं, अगर तुम वाकई मुसलमान हो तो तुम्हें सोचना चाहिए कि सातों आसमानों के ऊपर जो अर्श के ऊपर जो अल्लाह है, वह अल्लाह तुमसे इंतकाम लेने वाला है। बचोगे नहीं तुम, अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और अपने नमाज और अपने तकवा और अपने तस्बीह और अपने मुसल्ले, अपनी दाढ़ी, अपने मोच, अपने मस्जिदों के तुम क्या कहते हैं जिम्मेदार बनकर लोगों को धोखा देते हो। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। मुनाफ़िक़ वो लोग सोचते धोखा देते हो, तुम किसी को धोखा नहीं, तुम खुद को धोखा दे। तुम मोमिनों को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, तुम खुद को धोखा देते हो। इसलिए अल्लाह से बचो और गरीबों और मिस्किनों या मालदारों या किसी की भी ज़मीन और जायदाद पे हराम और नाजायज़ कब्ज़ा करने से बचो। खेतों के अंदर किसान भी बहुत ज़्यादा हराम कारियाँ करते हैं, मेड़ों को और रोडों को छाँट कर 1 बालिश 4 अंगुल 5 अंगुल छाँट कर अपने खेतों में एक दूसरे के खेत को अपना खेत बड़ा करने के लिए निशानियाँ तब्दील कर देते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानत होती है। मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, एक अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह करे, मुर्गा बकरा जो दरगाहों मदारों पर चढ़ाते हो, जी जनाब आली, या गैरुल्लाह के नाम पर जो चढ़ाते हो, ये इसके ऊपर अल्लाह की लानत होती है। वमन सब्बा वालिदे, जो अपने माँ बाप को गालियाँ दे। कालू साहबा ने कहा अल्लाह के नबी कौन गाली देगा अपने माँ बाप को? आपने फरमाया कि तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो वो पलट कर तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है, तो गोया तुमने अपने माँ बाप को गाली दिया है। इसलिए किसी के माँ बाप को भी गालियाँ मत दो। इसी वसालिसन, और तीसरा शख्स जिसके ऊपर अल्लाह की लानत होती है, मन गय्यर मनार अल अर्द, ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए ज़मीन की निशानियों को बदल दे। यहाँ ज़मीन की निशानियाँ उठा करके 2 मीटर अंदर कर दे ताकि 2 मीटर कब्ज़ा कर ले। हराम है, इसलिए अल्लाह से डरो। और एक शरीफ आदमी के लिए जायज़ नहीं है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये एक मैसेज है जो मैं आप हज़रात की खिदमत दे रहा हूँ, और ये वार्निंग है अल्लाह ताला की तरफ से। मैं आपको अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुना रहा हूँ। नमाज भी कबूल नहीं होती आपकी, आपके दाढ़ी, आपके तकवे, आपके ये अल्लाह रसूल की बातें। आप भले मुवहिद हैं, अपने आप को तौहीद परस्त कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, क्यों हुकूकुल इबाद है, और हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं होगा जब तक कि वो बंदा खुद माफ़ ना करे। अल्लाह से डरिए, और अल्लाह हमें भी, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमारी आल औलाद को अल्लाह हक़ खाने और खिलाने की तौफीक अता फरमाए, हमको भी हक़ खाने और खिलाने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बहन की और बेटियों के जायदाद को भी अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। ये भी नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा करके हराम खाने की एक शक्ल होती है कि आज बहन बेटियों को माँ बाप की प्रॉपर्टी में भाई लोग हिस्सा नहीं देते हैं। इसलिए अल्लाह से तौबा कीजिए और डरिए अल्लाह ताला से। अल्लाह हमें और आपको नेक बनाए और एक बनाए, सालेह बनाए, अच्छा बनाए। अल्लाह हम सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।